اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی صورت میں ہمیں عظیم ترین نعمت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بھی ہمیں بڑا پیارا اصول زندگی کے انفرادی اجتماعی معاملات کے لیے عطا فرمایا ہے۔ سورۃ المائدہ کے آغاز میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہ اتنا پیارا اصول ہے کہ یہ گھرانوں میں بھی کام آئے گا، اداروں میں بھی کام آئے گا، ریاست کے معاملات میں بھی کام آئے گا۔ خیر ہو، بھلائی ہو، جہاں ہو تم اس میں اپنا تعاون پیش کرو، شر ہو، برائی ہو، زیادتی ہو، ظلم ہو، جہاں بھی ہو تم اس کی نفی کرو۔ ظلم میرا اپنا کوئی کسی پر کر رہا ہو تو مجھے ظلم کو روکنے کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے، سمپل سی بات ہے۔ میرا اپنا ہو، چاہے گھر کا، چاہے میرے ادارے کا، چاہے میری اجتماعیت کا، چاہے میرے مسلک کا، چاہے میری پارٹی کا، اپنا اگر ہے اور ظلم کرتا ہے تو اس کی بھی مدد کرنی ہے۔ ہاں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دینا یہ ظالم کی مدد ہے۔ یہ اصول دین نے دیا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون۔ ارے خیر کی بات کہیں اور سے بھی آئے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں give the devil its due share، اگر بات اچھی شیطان کی طرف سے بھی آ جائے تو اس کو بھی اپریشیٹ کر لو، شیطان کی بات کو ہم نہیں مانیں گے، شیطان کے تعلق سے اچھی بات آ ہی نہیں سکتی۔ یہ تو انگریزی کا ایک مقولہ ہے، تو میں نے اس کا فقط حوالہ دینا چاہا کہ خیر وہاں سے بھی آ رہا ہے تو اس کو بھی اپریشیٹ کرو۔ چلیں اس بات کو ایک طرف رکھیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث تو سب کو یاد ہے نا، الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث و دولت ہے، جہاں کہیں پائے اس کو حاصل کرے۔ تو کہیں سے خیر کی بات ملے، غیروں سے بھی ملے تو بندہ لے۔ تو خیر اگر کہیں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ ہمارا معاملہ وہ ہو جاتا ہے کہ جو اپوزیشن میں ہے، کہیں بھی اپوزیشن، ہاں گھرانوں میں بھی ہوتی ہے، خاندانوں میں بھی ہوتی ہے، مارکیٹ میں بھی ہوتی ہے، سیاست میں بھی ہوتی ہے، اپوزیشن کا کام اپوز کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو نہ میں اس وقت اپوزیشن کو مطعون کرنے بیٹھا ہوں، نہ حکمرانوں کی کوئی فیور کرنے بیٹھا ہوں۔ ان سب سے التجا، ماضی میں جو رہے اور جو حال میں ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مجھے اور آپ کو موت آنی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ہم کسی کی بیجا حمایت کریں، چاہے پوزیشن میں بیٹھا ہے، حکمرانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آج کسی کی بیجا حمایت کر بھی لی تو دنیا عمل کا موقع ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے، وہ منافق کا ایک مشہور واقعہ کہ تم اس کے گھرانے والوں کو کہا تم نے آج اس کی حمایت کر لی، اللہ کے سامنے کون اس کی حمایت کرے گا؟ اللہ کے سامنے کون ان کی طرفداری کرے گا؟ کوئی ہے؟ ہر بندہ سوچے، اپوزیشن میں ہے یا حکمراں بنا بیٹھا، اور خاص طور پر پاکستان، یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے، ہمارے بزرگوں کا خون اس میں لگا ہوا ہے، ہماری نسل ماضی کی ان کے خون اس میں گئے، پسینہ اس میں گیا، یہ برسوں کی محنتوں کا نتیجہ، اللہ کا فضل، کرم، عطا، انعام، یقیناً سب سے بڑھ کر اللہ کا فضل، ظاہر کے اعتبار سے اس کے بندوں نے جانیں دی ہیں اور عصمتیں لوٹی گئی ہیں اس کے لیے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے مملکت خدا داد عطا فرمائی، اس کو ہم نے کلمے کے نام پر لیا۔ آج وہ لوگ کہ جو حکمراں رہے یا حکمراں ہیں، خدا را اللہ کا خوف کریں، ہم نے اس ملک کو اللہ کے نام پر لیا، اور جو اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کے ساتھ لوٹ مار کا معاملہ کرتا ہے، یہاں ظلم و ستم کرتا ہے، یہاں حقوق پامال کرتا ہے، یہاں پوری قوم کا حق جو ہے وہ لوٹتا ہے، تو یاد رکھیں اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ درد دل کے ساتھ میں عرض کروں، کوئی ہو کسے باشد، وہ حکمرانوں میں سے ہے یا وہ اپوزیشن میں سے ہے، میرے بھائی و بزرگوں، اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے، اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ فرات کے کنارے کتا بھوکا مر جائے تو سیدنا عمر کا قول بڑا مشہور ہے، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں گا۔ آج یہاں خودکشیاں ہوتی ہیں، لوگ اپنے بچوں کو بیچتے ہیں، استغفر اللہ، ماں بچوں سمیت خودکشیاں کر لیتی ہے، لوگ بھوک کے مارے خودکشیاں کر رہے ہیں۔
کون جواب دے گا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے؟ ہم نے پوری قوم کو جو ہے وہ لگا دیا، میڈیا چورن بیچنے پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی اکھاڑ پچھاڑ دکھا دو، ایک ہفتے اس کا چورن چلا دو، اس چورن چلاؤ یعنی چورن میڈیا پر چلاؤ، اس کی بے عزتی کر دو، اس کی بے عزتی کر دو، اس کا اسکینڈل کھڑا کر دو۔ ارے اللہ کے بندو، یہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ان کا مال لوٹ رہا ہے، یہ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان کے عقیدے جا رہے ہیں، ان کا ایمان جا رہا ہے۔ اللہ کو جواب دینا ہے۔ جس کو موقع ملتا رہا یا ملا ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ خدا کا ہم خوف کریں۔ کب تک ایک دوسرے کی گریبان کھینچتے رہیں گے، ٹانگیں جو ہے وہ کھینچتے رہیں گے اور اسی کے اندر مر جائیں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے؟ اس بات کو رکھتے ہوئے کہ خیر کی بات جہاں بھی ہے مجھے اس کا ساتھ دینا ہے اور مجھے اس کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے، اور شر کی بات میرے اپنے اندر بھی ہو تو مجھے اس کی نفی کرنی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے۔ یہ ہے جو ہمارا دین مزاج میرا آپ کا ہم سب کا بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مملکت خداداد کی بھی حفاظت کرے، ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف مزید تقویت عطا فرمائے۔ اللہ جو اپوزیشن میں ہو، جو حکمرانی میں ہو، ہمیں نہیں چاہیے کرسی اقتدار، ہمیں تو اللہ کی شریعت چاہیے، ہمیں تو اللہ کا دین چاہیے۔ اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں، حدیث شریف میں آتا اللہ جب چاہے جہاں چاہے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تم اسی سے التجا کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں، تم اللہ کا نام لیتے ہو، بھائی تم بھی مسلمان ہو الحمدللہ، لیکن یہ ملک ہم نے اللہ کے نام پر لیا تھا، کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ ہم؟ اللہ کی کتاب کے احکامات کہاں نافذ ہیں؟ اللہ کی شریعت کہاں نافذ ہے جس کے لیے اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا؟ تمہارا لڑنا جھگڑنا تو برسوں گزر چکے ہیں، لڑائی جھگڑے میں تو کہاں سے کہاں تم پہنچ گئے۔ کتنا وقت، کتنی صلاحیت، کتنی سوچ، کتنی فکر، کتنی ڈسکشن، کتنی پلاننگ اور کتنی ایگزیکیوشن اللہ کی شریعت کے لیے ہم نے محنت کی ہے۔ اس حوالے سے غور کیجئے گا، ہم سب نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جواب دہی کا احساس عطا فرمائے اور ہم سب کو، ہم ہوں، عوام، حکمراں، اپوزیشن، ایکس وائی زی، جو بھی، ہم سب کو اللہ اصلاح عمل کی توفیق دے، اور اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی تیاری کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com